یہ ہے شیطان کا نظام یعنی فیفا ورلڈ کپ کی اوپننگ سے پہلے ہونے والا ایک کلچرل ایونٹ جو کہ میکسیکو کے اندر ہوا، اور یہ کس طرح سے ہوا ذرا غور سے دیکھیے گا۔ اور یہ ہے رحمان کا نظام یعنی 2022 کے فیفا ورلڈ کپ کی اوپننگ جو کہ قطر کے اندر ہوئی تھی، اور اس کی شروعات قرآن پاک کی تلاوت سے ہوئی تھی۔ اور کیا ہی زبردست چوائس ہے قرآنی آیات کی، جن کا مفہوم ہے کہ ہم نے انسانوں کو مرد اور عورت کے طور پر تخلیق کیا اور پھر ان میں قبیلے بنائے تاکہ ہم ایک دوسرے سے کچھ نہ کچھ سیکھ سکیں۔ أيها الناس إنا خلقناكم من ذكر وأنثى وجعلناكم شعوبا وقبائل لتعارفوا as nations and tribes so we could learn from each other. یہ قرآنی آیت اس موقع پر پوری دنیا کو پڑھ کر سنائی گئی ہے جو کہ پوری دنیا کا گلوبل ایونٹ تھا، جس پر دنیا بھر کے ملک ایک ہی جگہ پر اکٹھے ہوئے تھے۔ اب سبھی لوگ پچھلے کئی سالوں سے ایک پیٹرن نوٹس کر رہے ہوں گے کہ سٹینک سمبلزم اور شیطانی ریچول جو پہلے خفیہ ہوا کرتے تھے، اب وہ سرے عام بڑے بڑے میوزیکل کنسرٹ، سانگز، موویز کے بعد اب ریئل لائف سپورٹس ایونٹ کا بھی حصہ بنتے جا رہے ہیں۔ وہ سپورٹس ایونٹ چاہے اولمپک اوپننگ ہو یا پھر حالیہ فیفا ورلڈ کپ کی اوپننگ ہو، ہر جگہ پر یہ سٹینک سمبلزم آپ کو دکھائی جا رہی ہے، اور یہ اتنے ایکسٹریم لیول پر ہو رہا ہے کہ باقاعدہ ان ایونٹس کے اندر شیطان کے سامنے سجدہ کروایا جا رہا ہے، جیسا کہ یہ بچڑا یا پھر بال آپ دیکھ لیں، جس کو 4000 سال پہلے بنی اسرائیل خدا کہہ کر پوجنے لگی تھی۔ یا پھر برازیل میں بنایا گیا یہ شیطان کا مجسمہ جس کو کارنیول کی صورت پھرا کر پوری دنیا کو دکھایا جا رہا ہے، اور پریزنٹ یہ کیا جا رہا ہے کہ یہ آرٹ کی صورت میں کیا جا رہا ہے۔ ایک سپورٹس ایونٹ کے اندر کیا اس طرح کی چیزیں آپ کو آرٹ لگتی ہیں؟ پھر 2024 کی پیرس اولمپکس کی اوپننگ اور کلوزنگ سرمنی کو دیکھیں تو اس کے اندر ایک پیل ہورس یعنی پیلے گھوڑے کو دکھایا گیا ہے، جو کہ ایک سین کے اندر چمکتا ہوا چاندی کا گھوڑا اور اس پر سوار ایک پراسرار قسم کی شخصیت کو دکھاتا ہے۔ اور یہ کوئی آرٹ نہیں تھی بلکہ ایک مذہبی ریفرنس تھا جو کہ بائبل کی کتاب بک آف ریولیشن سے لیا گیا تھا، جس کے مطابق اس کو چوتھا گھوڑا کہا جاتا ہے، اور یہ موت اور تباہی کی علامت ہے۔ آپ سوچیں کہ اس طرح کے سٹینک سمبلزم کا ایک سپورٹس ایونٹ کے اندر کیا کام بنتا ہے، سوائے اس کے کہ دنیا کو یہ پیغام دینا کہ شیطان کے نظام نے اس وقت دنیا پر تباہی مچا دی ہے۔ اور اسی ایونٹ کی کلوزنگ سرمنی کے اندر آسمان سے ایک سنہری مخلوق اترتی ہوئی دکھائی گئی ہے جو کہ لوسیفر یعنی شیطان کی تھی، اور اس کو بھی آرٹ کا نام دیا گیا، لیکن اس کا ڈیزائن اور اندھیرے سے روشنی کی طرف یعنی اپنی طرف بلانے کا کانسیپٹ صاف طور پر اکرڈ تھا، یعنی صاف طور پر شیطان یا لوسیفر کو شو کر رہا تھا۔ اب اچانک سے ان ایونٹس کے اندر شیطانیت گھسانے کا مقصد یہ ہے کہ نوجوان نسل کے لیے اسے ایک فیشن اور نارمل چیز بنا کر ان کی ذہن سازی کی جائے، کیونکہ انسانی دماغ کی سائیکالوجی یہ ہے کہ جب اس کو اس طرح کے سمبل یا پھر اس طرح کی اکلٹ چیزیں اچانک سے دکھائی جائیں تو اس کا دماغ خوف زدہ ہو جاتا ہے، لیکن جب سیم وہی چیزیں دنیا کے سب سے بڑے اسٹیڈیم کے اندر روشنیوں، میوزک اور چکا چوند کے ساتھ آرٹ بنا کر پیش کیا جائے تو انسانی دماغ اس کو آہستہ آہستہ قبول کرنے لگتا ہے، اور یہ چیزیں نئی نسل کے لیے خوفناک رہنے کی بجائے کول یا پھر فیشن بن جاتی ہیں۔ آپ سب جانتے ہیں کہ اس طرح کے لائیو ایونٹس کو دیکھنے والوں کی تعداد کروڑوں اور اربوں کے اندر ہوتی ہے، اور ریسرچرز کا یہ ماننا ہے کہ جب اتنی بڑی تعداد کے اندر لوگ ایک ہی وقت کے اندر ایک خاص منظر کو، چاہے وہ قربانی کا منظر ہو یا پھر کسی قدیم دیوتا کا مجسمہ یا پھر شیطان کے مجسمے کو دیکھتے ہیں، تو ایک مخصوص قسم کا دماغی اور سائیکالوجیکل اثر ان کے دماغ پر پڑتا ہے، جس کو یہ اشرافیہ یا پھر ایلیٹ اپنے ایجنڈے کے لیے استعمال کرتی ہے۔ یہ بالکل ایسا ہی ہے جیسے آپ کے بچپن کا کوئی ٹراما یا پھر کوئی خوف ہمیشہ کے لیے آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتا ہے، جس کو سب کانشیس مائنڈ کہتے ہیں۔ اسی طرح سے یہ سمبلزم بھی ہمیشہ کے لیے آپ کے دماغ میں بیٹھ جاتی ہے، اور یہی سب کچھ حالیہ فیفا ورلڈ کپ کی اوپننگ میں بھی دیکھنے کو ملا۔ مشہور میکسیکن سنگر بلنڈا کے اس سین کو دیکھیں جو کہ الومناتی ہینڈ سائن اور آئی آف ہورس یعنی مصر کے میتھولوجیکل دیوتا کی آنکھ کے ساتھ انٹری کرتی ہے۔ پھر ذرا اس سین کو دیکھیں جس کے اندر دنیا کو ازٹیک امپائر کے اوپر رکھا ہوا دکھایا گیا۔ آپ جانتے ہیں کہ ازٹیک سیولائزیشن میکسیکو کی قدیم ترین تہذیب تھی جس کے لوگ سورج دیوتا کی پوجا کرتے تھے، اور صرف یہی نہیں بلکہ انہی پیرامڈز پر اپنے لوگوں کو یعنی انسانوں کو لٹا کر ان کی قربانی سورج دیوتا کو یعنی شیطان کو دیا کرتے تھے، اور یہ سب کچھ ہالی ووڈ کی ایک مشہور فلم اپوکیلپٹو کے اندر دکھایا گیا ہے۔ یہ سمبلزم ہے کہ اس وقت بھی پوری دنیا پر نظام اسی سورج دیوتا کا یعنی اسی شیطان کا ہے جو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے کا تھا، اور ظاہر ہے کہ اس نظام کو قائم کرنے والے اسی شیطان کے ماننے والے لوگ ہیں جو کہ ٹاپ پر بیٹھے اس نظام کو چلا رہے ہیں، اور آج ہماری آنکھوں کے سامنے، ہماری نظروں کے سامنے دوبارہ سے اسی شیطان کی قربانی دینے کا منظر ہمارے سامنے بنایا جا رہا ہے، اور لوگ اس کو پھر بھی آرٹ اور میکسیکن کلچر کا نام دے رہے ہیں۔ مطلب آپ خود سوچیں کہ دنیا کا کون سا کلچر، کون سا مذہب اس طرح کی انسانی قربانی کو فخر کے طور پر اپنے کلچر یا ٹریڈیشن کے طور پر پیش کر سکتا ہے۔
اس کے بعد آگے چلیں تو مشہور امریکن سنگر شکیرا قدیم عراق یعنی بیبلون کی ایک فحاشہ عورت کو ریپرزینٹ کر رہی ہے، جس کے ہاتھ کے اندر موجود یہ گولڈن ٹرافی گناہوں اور برائی کو یعنی شیطانیت کو ریپرزینٹ کرتی ہے۔ آگے چلیں تو آپ کو اسٹیڈیم کے اندر لبوبو ڈول ناچتے ہوئے نظر آئیں گے، جو کہ کیوٹ تو بالکل نہیں ہے، اور اس پر میں ایک الگ سے ویڈیو بنا چکا ہوں کہ یہ لبوبو اصل میں ایک شیطانی مجسمے لازوزو کی ایک شکل ہے، جسے کیوٹ ڈول بنا کر آپ کے بچوں تک، آپ کے گھروں تک پہنچا دیا گیا ہے تاکہ اس کی نحوست آپ کے گھروں میں پہنچ سکے۔ اور آپ جانتے ہیں کہ لازوزو کے مجسمے کو قدیم عراق کے لوگ خدا کے طور پر پوجا کرتے تھے۔ اس کے بعد اگلا پیٹرن دیکھیں کہ جس سنگر کے ساتھ بلنڈا گانا گا رہی ہے اس کا نام ہے برنا بوائے، یعنی اگر آپ اس کو توڑ کر پڑھیں تو یہ بنتا ہے برن اپ بوائے، یعنی بال کی خاطر قربانی دینا۔ اور آپ سب لوگ اچھی طرح سے جانتے ہیں کہ مولوک اور بال، جو کہ ہزاروں سال سے شیطان کے ماننے والوں کا خدا ہے، اس کے سامنے یہ بچوں کی قربانی پیش کیا کرتے تھے۔ اب اگر اس سنگل بلنڈا کی بات کریں تو یہ فل آن ایک سٹینڈنگ پروموٹر ہے، جس کی میوزیکل ویڈیوز کے اندر بھی آپ کو بیفومیٹ، مولوک اور بال کی ویڈیوز دیکھنے کو مل جائیں گی، اس طرح کی ویڈیوز جن کا آرٹ سے یا پھر گانے سے کوئی لینا دینا نہیں ہے۔ اب ذرا اس سوکر بال کو دیکھیں جس کو مکھیوں کا چھتا بنا کر دکھایا گیا ہے، جو کہ ہیگزاگون سے مل کر بنا ہے، اور یہ ہائپ مائنڈ یعنی دنیا کے ہر ایک ملک کو غلام بنا کر ایک بال یعنی نیو ورلڈ آرڈر کو ریپرزینٹ کرتا ہے۔ اور یہ ون ورلڈ آرڈر کس کا ایجنڈا ہے آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں۔ اب اس ورلڈ کپ کا پہلا گول جس کھلاڑی نے کیا اس کا نام ہے جولین کیانز، اور اس گول کے فوراً بعد اس نے فری میسنز کا کمپس والا ہینڈ سائن بنایا۔ کیا یہ بھی آپ کو کوئنسیڈنس یا اتفاق لگتا ہے؟ بالکل نہیں، کیونکہ اس طرح کے بڑے بڑے سیلیبریٹیز اور پاپ کلچر کے اندر بہت سارے سنگرز، ایکٹرز انڈسٹری کے بڑوں کو خوش کرنے کے لیے یا پھر کسی خاص گروپ کا حصہ دکھانے کے لیے بھی یہ سائنس بناتے ہیں۔ اور یہ سیلیبریٹیز زیادہ تر مورے ہوتے ہیں، یعنی ان کے اختیار کے اندر کچھ نہیں ہوتا، بلکہ یہ بہت بڑے شیطان پرستوں کو خوش کرنے کے لیے اس طرح کے سائنس بناتے ہیں کہ ہم تم میں سے ایک ہیں۔ مطلب ان کی انڈسٹری کے بڑے بڑے ڈائریکٹرز، کوریوگرافر اور فنڈنگ کرنے والے ایلیٹ سنگرز کو، جیسا کہ بلنڈا یا شکیرا کو، مجبور کرتے ہیں کہ وہ یہ سائنس بنائیں، اور اگر وہ انکار کریں تو ان کا کیریئر ختم کر دیا جاتا ہے۔ اس کو میڈیا انڈسٹری کے اندر کہتے ہیں دی پرائس آف فیم، یا پھر شہرت کی قیمت، یا پھر اپنی روح کو شیطان کی خاطر بیچنے کا سودا کرنا۔ یعنی آسان الفاظ کے اندر اس کا اصل مجرم سٹیج پر ناچنے والے یا پھر یہ ہینڈ سائن بنانے والے بہت ہی کم ہوتے ہیں، جبکہ سٹیج کے پیچھے بیٹھے ماسٹر مائنڈ اصل قصوروار ہیں، اور ان کے اوپر بیٹھا ہوا ان کا آقا شیطان، جو کہ پوری دنیا کو انسٹرکشن دے کر کنٹرول کرنے کے منصوبے بتا رہا ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ یہ لوگ جان بوجھ کر ایسا کیوں کرتے ہیں کہ کھلے عام دنیا کے سامنے اس طرح کے سٹینڈنگ سمبلزم کھول کھول کر دکھاتے ہیں۔ سائیکالوجی کی زبان کے اندر اس کو کہتے ہیں پریڈکٹیو پروگرامنگ، جس کا مطلب یہ ہے کہ فیوچر کے اندر جو بڑے ایونٹ جیسا کہ آفت یا پھر کوئی نیو ورلڈ آرڈر یا پھر دجالی نظام اگر لانا ہو تو اس کی جھلکیاں پہلے ہی پاپ کلچر اور سپورٹس کے اندر دکھا دی جائیں، اور ایسا اس لیے کیا جاتا ہے تاکہ جب وہ چیز اصل زندگی کے اندر سامنے آئے تو انسانی دماغ کو جھٹکا نہ لگے، اور وہ اس کو ایک نارمل یا پھر ایوولوشن یا پھر ترقی یا فیشن سمجھ کر آسانی سے قبول کر لے، بالکل بھیڑ بکری کی طرح کوئی سوال نہ کرے۔ کیا آپ نے کبھی نوٹس کیا کہ شیطان زیادہ تر اپنی خود کی پوجا کروانے کے لیے اپنی اصل شکل کی بجائے جانوروں کی شکلوں کو استعمال کرتا ہے، جیسا کہ مولاچ یا پھر بال کی مثال لے لیں، جن کے سامنے یہ سجدہ کرواتا ہے، اور اپنے سامنے انسانوں کی نسل یعنی معصوم بچوں کی قربانی کیوں مانگتا ہے، جو کہ سب کے سب ایک ہی چیز سے جڑے ہوئے ہیں؟ وہ یہ ہے کہ شیطان انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کے باوجود ایک کم درجے کی مخلوق یعنی جانوروں کے سامنے جھکا کر اللہ کی بھی توہین کرے، جس نے اس کو اشرف المخلوقات بنایا، اور اس کے حسد کی آگ ٹھنڈی ہو سکے، جو کہ حضرت آدم علیہ السلام کی تخلیق کے بعد سے اس کو ہے۔ اب سوال یہ ہے کہ آپ اس سے کیسے بچ سکتے ہیں؟ دیکھیں، سب سے اہم چیز ہے کہ اویئرنس۔ جب آپ اور آپ کے گھر والے یہ جان لیں گے کہ جو کچھ بھی اسکرین پر دکھایا جا رہا ہے وہ صرف انٹرٹینمنٹ نہیں ہے، بلکہ اس کے پیچھے بہت بڑی سازش ہے، تو وہ ان چیزوں کو بلائنڈلی فالو کرنے کی بجائے ان کا انالیسس کرنا شروع کر دیں گے، تو خود بخود چیزیں کھل کر ان کے سامنے آئیں گی۔ لہٰذا ان لوگوں کو انالیسس کرنا سکھائیں۔ اس کے بعد اپنے گھروں کے اندر اس طرح کے نیگیٹو اور سٹینک میڈیا کو فلٹر کریں، اور بچوں کو کریٹیکل لاجیکل سوچ کی طرف لے کر جائیں، کیونکہ شیطانیت اور ان علامات کا بنیادی مقصد ہی انسان کو خدا سے دور کرنا ہے اور انسان کو اخلاقی طور پر کمزور کرنا ہے۔ اسی لیے ان علامات کو سمجھنا بہت ضروری ہے، لیکن دوسری طرف ان سے ڈرنے کی بجائے، خوفزدہ ہونے کی بجائے، یا پھر ہر چھوٹی چیز کے اندر سازشیں تلاش کرنے سے بھی بچنا چاہیے۔ اور اس کی وجہ یہ ہے کہ ان طاقتوں کا ایک مقصد یہ بھی ہوتا ہے کہ یہ خود کو ناقابل شکست اور ہر جگہ پر موجود یعنی اومنی پریزنٹ ظاہر کر کے انسانوں کے اندر مایوسی پھیلائیں۔ مطلب اس طرح کی حرکتوں کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ انسان خوفزدہ ہو کر اس سسٹم کا حصہ بن جائے، لیکن حقیقت میں اتنے پاورفل نہیں ہیں جتنا خود کو دکھاتے ہیں۔
کیونکہ یاد رکھیں کہ نیگیٹو طاقتیں چاہے جتنی مرضی چکا چوند دکھا دیں، انسانوں کو گمراہ کرنے کی کوشش کریں، لیکن آخر میں سچ اور خیر کی طاقت ہمیشہ ان پر غالب ہی رہتی ہے، اور اس سچ کو کچھ ٹائم کے لیے چھپا کر وہ وقتی کامیابی تو حاصل کر سکتے ہیں، لیکن ہمیشہ کے لیے نہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمیں سمجھنے کی اور نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔